السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلوما کورس کے ادیان و فرق کے 8ویں درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا چاروں اناجیل کے بارے میں، یعنی عیسائی جن اناجیل کو مانتے ہیں ان چاروں اناجیل کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور اسی طرح ان میں اختلاف کو ہم نے جانا تھا کہ کیا اختلاف ہے۔ تو اسی طرح ایک اور انجیل ان کے پاس پائی جاتی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کا نام ہے انجیل برنابا یا انجیل برناباس۔ تو دیکھیے، ایسے برناباس یعنی جو اس کا لکھنے والا ہے، اس نے اپنی انجیل کے مقدمے میں اس سبب کی طرف اشارہ کیا جس کی بنا پر یہ تالیف کی گئی، یعنی اس کے تالیف کرنے کا مقصد وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی تاکہ ان لوگوں کا رد کر سکے جو الوہیت مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس کتاب کا جو لکھنے والا تھا وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کو نہیں مانتا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس بات کا وہ اقرار نہیں کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اس نے یہ کتاب تالیف کی۔ اس بارے میں وہ کہتا ہے، معززین نظام اللہ تعالیٰ عجیب و عظیم ذات نے ان ایام میں ہمیں اپنی نبی یسوع مسیح کے ذریعے سے عظیم رحمت کے ساتھ تعلیم کے لیے ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ نشانیاں جو شیطان نے جوڑی ہیں وہ تقویٰ کے نام پر بہت سے کفر شدید کی تعلیم کی بشارت دینے والوں، مسیح کو ابن اللہ کہنے والوں، اس خط نے جس کا اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے حکم دیا کو رد کرنے والوں، اور ہر ناپاک گوشت کو حلال قرار دینے والوں کی گمراہی کا ذریعہ ہے، جس کی گنتی میں وہ پول شاؤل یہودی بھی گم ہو کر رہ گیا ہے، جس کے بارے میں افسوس سے ہی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں یہ حق لکھ رہا ہوں جو میں نے سمجھا۔ اسی طرح دیکھیے عیسائیوں کا اس انجیل کے بارے میں موقف، یعنی اس انجیل کی دریافت کے بارے میں عیسائی کا کیا موقف ہے۔ دیکھیے، عیسائیوں نے اس انجیل کے معنی سے انکار کر دیا ہے، بلکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، یعنی کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تالیف کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ہم اس کی تردید کے لیے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ نصرانی فضا میں دریافت ہوئی، مسلمانوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، اس کا اٹالوی نسخہ آج تک دیانہ کے مکتبے میں باقی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر خلیل سعادہ عیسائی کا بیان ہے۔ پھر بھی موجودہ عیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نئی بات نہیں، ان کے اسلاف جن سے انہوں نے اپنا دین نقل کیا دیانہ کے کنونشن میں 325 عیسوی میں یہ بات پاس کر چکے ہیں کہ وہ ایسی کسی انجیل کو نہیں مانیں گے، یعنی وہ اس انجیل کو نہیں مانتے، انجیل برنابا جس میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھیے، دور حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد انشاءاللہ، یعنی عیسائیوں کے جو مختلف عقائد پھیلے ہوئے وہ بیان کیا جائے گا کہ اجمالاً عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں، عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں دنیا میں اجمالی طور پر۔ تو نمبر 1 ان میں سے دیکھیے کیتھولک، نمبر 2 آرتھوڈکس، اور اسی طرح پروٹسٹنٹ، یہ 3 فرقے ہیں۔ یہ سب بڑے فرقے عیسیٰ بن مریم کی الوہیت، تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے قائل ہیں، یعنی عمومی طور پر ان کا ایک عقیدہ ہے جو تمام میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب فرقے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس درخت سے نہ کھائے، انہوں نے شیطان کے بہکانے کی بنا پر اس سے کھا لیا تو وہ خود اور ان کی اولاد تباہی کے مستحق ٹھہری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، پس اپنے کلمے کو ظاہری جسم بخشا جو اس کا ازلی بیٹا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو کنواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ مسیح کی بشارت دی، اس بات کی بشارت دی کہ وہ اس ازلی کلمے کو جنے گی، وہ الہ کی والدہ بن جائے گی، اور وہ سولی کی موت پر راضی ہو گئے، حالانکہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی تاکہ پہلی غلطی کا کفارہ بن سکے۔ تو یہ ان کا ایک سب کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح وہ تثلیث کے بھی قائل ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام غلطی کا کفارہ دینے کے لیے خود کو سولی پر چڑھا دیے۔ بہرحال یہ فرقے بعض فروع میں باہم اختلاف بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ جو عقیدہ تھا یہ پہلا عقیدہ ان سب کے پاس مشترکہ ہے، لیکن ان کے پاس کچھ اختلافات بھی ہیں جس کا خلاصہ انشاءاللہ ابھی پیش کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیتھولک کے بارے میں۔ یہ کیتھولک کو ماننے والے ہیں۔ کیتھولک کا معنی ہے عام، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باقی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ یہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلا رہا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لاطینی گرجا بھی ہے، کیونکہ یہ لاطینی مغرب پر پوری طرح چھا گیا۔ چنانچہ فرانس، اٹلی، بیلجیم، ہسپانیہ اور پرتگال کے علاوہ دیگر اور کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔ ایسے ہی اس کا نام
پطرس یا رسولی گرجا بھی ہے، کیونکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا آدمی حواریین میں سے بڑا شخص پطرس ایلچی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بڑا رئیس پاپائے روم ہے۔ کیتھولک لوگ جن اہم امور میں ممتاز ہیں وہ یہ ہے: وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یقیناً روح القدس ایک ہی وقت میں اللہ باپ اور بیٹے سے پیدا ہوا، اسی طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ باپ ہے وہ بھی اور جو بیٹا ہے وہ بھی دونوں برابر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے اس بکواس سے جو یہ کرتے ہیں۔ کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کر مر جانے والا حیوان حلال کر لیا اور انہوں نے راہبوں کے لیے خنزیر کی چربی کھانا بھی جائز قرار دیا۔ تو یہ کیتھولک کے عقائد تھے۔ اسی طرح آرتھوڈکس، جو کہ دوسرا بڑا فرقہ ہے، ان کے گرجا کا نام آرتھوڈکس یا مشرقی یا یونانی گرجا رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرقی رومیوں اور مشرقی ملکوں جیسے روس، بلقان اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔ اصل میں یہ فرقہ کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھر عالم قسطنطنیہ میخائیل کا رولار-ریوس کے عہد 1054 عیسوی میں اس سے جدا ہو گیا۔ اس چرچ کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس طرح ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈکس گرجوں کا کوئی بڑا رئیس نہیں ہوتا، بلکہ ہر گرجا دوسرے سے علیحدہ شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عقیدے میں سب متفق ہیں۔ تو دیکھیے، کیتھولک والوں کا عقیدہ تھا کہ یعنی باپ جو اللہ ہے اور دوسرا جو باپ اللہ جو بیٹا ہے، یعنی باپ اور بیٹا دونوں برابر ہیں۔ لیکن آرتھوڈکس اس سے مختلف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے سے افضل ہے۔ پروٹسٹنٹ، یہ لوگ اس مارٹن لوتھر کے پیروکار ہیں جو 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کا معنی ہے حجت بنانے اور دلیل پکڑنے والے۔ ان کے اس دعوے کی بنا پر کہ وہ تو صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی حاجت و مراجعت کے بغیر خود ہی اسے سمجھتے ہیں، ان کی گرجا کا نام انجیلی گرجا رکھا جاتا ہے۔ یہ مذہب جرمنی، انگلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، ناروے اور شمالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے، لیکن انگریز لوگ اپنے گرجا کیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی انگریز جو ہے اپنے اس گرجا پر کیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گرجوں کو رومانی کیتھولکی گرجوں کا نام دیتے ہیں۔ اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پر یہ دیگر فرقوں سے ممتاز ہے یہ ہے کہ انہوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیادی مصدر و منبع مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل گرجا کو گناہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ راہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دینداروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا اور وہ گرجوں میں سجدے کرنے کے لیے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ بائیں دلیل یہ کہ یہ بت پرستی کا عمل ہے۔ پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں، وہ اس اعتبار سے آرتھوڈکس کی طرح ہے۔ تو یہ تھے ان تین مختلف فرقوں کے مختلف عقائد، جن میں ایک مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور تثلیث کے یہ قائل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے یہ قائل ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے۔ تو یہ ان کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ تو یہیں پر عیسائیت کے بارے میں ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے مذہب کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ عیسائیت بھی ایک مذہب ہے۔ تو ابھی تک ہمارے جو مذاہب ہوئے تھے، ایک ہے یہودیت اور دوسرا عیسائیت۔ انشاءاللہ اگلا فرقہ ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔